बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को लीगल अवेयरनेस चैनल में खुश आमदीद। आज जो हमारा टॉपिक है वो ऑनलाइन हम कैसे केसेस तलाश कर सकते हैं जो हमारे केसेस इस वक्त सिविल कोर्ट में, सेशन कोर्ट में ज़ेर अल्तवा हैं। पहले ये होता था कि हमें किसी केस की मालूमात लेनी होती थी तो हमें कंप्यूटर सेक्शन में जाकर पता करना पड़ता था। आज ये सहूलत हमें मिल गई है। हम घर बैठकर आसानी से जो केस इसका पेंडिंग हैं उनको देख सकते हैं, किस अदालत में हैं। अगर हमारे पास पार्टी का नाम है उसकी मदद से भी देख सकते हैं, जज का पता है उसकी मदद से भी देख सकते हैं, केस की नौयत का पता हो फिर भी देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक तरीका है जिसके ज़रिए हम केसेस की निशानदेही कर सकते हैं। आपको पता है हमारा जो सिविल कोर्ट है, जो जिसे ईवान अदल भी कहते हैं, उसमें बेसिक केसेस जिसमें जायदाद के मामलात, किराएदारी के मामलात और इसके अलावा फैमिली केसेस, गार्डियन केसेस, ये तमाम केसेस इसमें चलते हैं। और हमारे पास जो वेबसाइट है उसमें हम देख सकते हैं कि इसका आइंदा पेशी क्या हुई। अमूमन ये होता है कि जब आप केस में अपीयर होते हैं तो जजेस बाद में डेट डाल देते हैं और उसकी डेट पता करने के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ता था। अब ये आसानी हो गई है कि अगर हमें किसी केस के मुतालिक उसका टाइटल पता है, उसके केस की नौयत पता है, जज का नाम पता है, किसी चीज़ की मदद से भी हम ये आसानी से घर बैठकर कंप्यूटर के ज़रिए देख सकते हैं। आपको इसकी मालूमात अभी दिखाते हैं कि किस तरह हम वेब के ज़रिए इन चीज़ों को की मालूमात हासिल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें नेट के ज़रिए, इवन आप मोबाइल के ज़रिए केस मैनेजमेंट सिस्टम को देख सकते हैं और आसानी से केस की डेट, जो मालूमात आपके पास हैं उनकी मदद से आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेबसाइट का जो एड्रेस है वो क्या है। ये बहुत सिंपल है। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज का मुखफ़फ़ जो है DSJ और शहर हमारा लाहौर, DSJ लाहौर के बाद .punjab.gov.pk। आपको हम बड़ी दफ़ा बताया हुआ है कि gov.pk गवर्नमेंट की वेबसाइट का लास्ट डोमेन होता है। उससे पहले आपके पास जैसे IPO.gov.pk आप डील करते रहे हैं, SECP.gov.pk डील करते रहे हैं। तो इसी तरीके से DSJ लाहौर इकट्ठा है .punjab.gov.pk। ये वेबसाइट जब आप खोलते हैं तो आपको सबसे पहले आपको केस मैनेजमेंट सिस्टम नज़र आता है, उसके नीचे आपके पास डिस्ट्रिक्ट नज़र आता है और सर्च केस ये नज़र आता है। अगर आपके पास केस का टाइटल है, आपको पता है पार्टीज किसकी आपका केस तलाश कर रहे हैं, उसका नाम लिखें। उसके केस, अगर जज का नाम पता है तो आप जज का नाम आसानी से लिख सकते हैं। अगर जज का नाम नहीं पता तो आपको कैटेगरी पता है कि किस किस्म का केस है, तो वो आप उस केस को, फ़र्ज़ माल मैं सोचता हूँ कि ये सिविल केस है एक और लतीफ़ साहब ने कोई केस या इनके ख़िलाफ़ हुआ है या इन्होंने किया, तो मैं इनका लतीफ़ नाम लिख लेता हूँ, सिविल सूट लिख देता हूँ और मैं सर्च का बटन दबा देता हूँ। तो लतीफ़ के नाम से जो केस हुए हैं, जो सिविल केस, दीवानी केस, उसकी एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें सबसे पहले केस नंबर आ जाएगा, टाइटल आ जाएगा, कैटेगरी आ जाएगी। कैटेगरी तो हमने खुद दी हुई है इसे, ये कैटेगरी तो हमने खुद प्रोवाइड किया। जज का नाम आ जाएगा और उसमें क्या प्रोसीडिंग हो रही है वो आ जाएगी और डेट ऑफ हियरिंग आ जाएगी। और जितने केसेस लतीफ़ के नाम से चल रहे हैं जो उसने किए हैं या उसके खिलाफ, यानी 213 लोग हैं और हर पेज में 50 हैं। यहाँ से पेज 1 आया है, पेज 2, 3 और आप पेजेस चेक कर सकते हैं। और
کیس تلاش کر سکتے ہیں. یہ تو وہ ہے جس کے پاس بہت مختصر سی انفارمیشن تھی. اگر آپ کے پاس زیادہ انفارمیشن ہے تو آپ زیادہ انفارمیشن لکھ سکتے ہیں. اب آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری کون کون سے کیسز ہم ڈیل کر اس میں دیکھ سکتے ہیں, تو وہ آپ کیس کیٹیگری میں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی آپ کے پاس سیشن میں جتنے کیسز ہوتے ہیں جس میں بیل اپلیکیشن, سول اپیل, سول ریویژن, کرمنل اپیل, کرمنل ریویژن, الیکشن پٹیشن, ایگزیکیوشن پٹیشن, یہ آپ ساری دیکھ رہے ہیں جو سیشن کورٹس کے کیسز ہیں. اور اس کے بعد جب یہ سیشن کیسز ختم ہو جائیں گے تو اس کے نیچے آپ کو پھر سول شروع ہو جائیں گے. اپلیکیشن فار سکسیشن, سول سوٹ, ایگزیکیوٹو پٹیشن, وہی ایگزیکیوشن پٹیشن ہے, فیملی کیسز ہیں, گارڈین کیسز ہیں, یہ انکوائری, یہ ساری آپ کے سامنے ادر کیسز آ رہے ہیں. رینٹ بھی ہے. پھر مجسٹریٹ کے پاس اگر فرسٹ کلاس کے پاس کیسز ہیں وہ آپ کے سامنے اس میں موجود ہیں. سیکشن 30 کیسز ہیں, ادر کیسز ہیں, وہ تمام لسٹ اس میں موجود ہے. کون کون سے کیسز آپ اس ویب سائٹ سے چیک کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہائی کورٹ کی انڈیپینڈنٹ ویب سائٹ ہے جس میں آپ ہائی کورٹ کے کیسز چیک کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کو جو آپ کے سیشن جج صاحب کے پاس یا سیشن کورٹس میں جو کیسز ہیں یا جنہیں ہم ڈسٹرکٹ کورٹس, اگر معاملہ فوجداری ہو تو ہم اس عدالت کو سیشن کورٹ کہتے ہیں, اور اگر معاملہ اپیل کا ہو, دیوانی کا یا اپیل کا ہو تو ہم ان کو ڈسٹرکٹ کورٹ کہتے ہیں. اور اگر بات ہو ایوان عدل کی, سول کورٹ کی, تو وہاں ہم سول کیسز, فیملی کیسز, وراثت کے کیسز, گارڈین کیسز, جس کی ابھی لسٹ آپ نے دیکھی, وہ اس میں چلے جاتے ہیں. اگر تو آپ کے پاس, میں نے پہلے بتایا, پارٹی نیم ہے تو آپ پارٹی نیم لکھ دیں گے, اور کیس نمبر عموماً آپ لوگوں کے پاس نہیں ہوتا, آپ کو اس سے کیس نمبر بھی مل جاتا ہے. آپ کہتے ہیں جی میرے پاس کورٹ کا نام ہے تو آپ کورٹ کا نام لکھ دیں. آپ کے پاس کیٹیگری ہے, جی مجھے سول کیس دیکھنا ہے, فیملی کیس پر سے ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں, اور ہمیں ہمارے پاس ہم فیملی کیسز دیکھ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ تمام فیملی کیسز میں جو کیس پینڈنگ ہیں کس کس جج کے پاس پینڈنگ ہے, اور اس میں کون سی ڈیٹ ہوئی ہے, اور کیا کارروائی ہو رہی ہے, کیس کا نمبر, پارٹیز نیم, اس کے بعد کیا میٹر ہے, اس کے بعد جج کا نام, پھر کیا پروسیڈنگ چل رہی ہے, اور ڈیٹ کیا ہے. یہ تمام آپ کے سامنے فیملی کیسز جو اس کے چل رہے ہیں 3176 کی آپ کے پاس لسٹ آ گئی ہے. ہر پیج پہ 50 ہیں. 3176 کیس کی آپ کے پاس معلومات آ گئی ہیں کہ کون کون سی یہ کیسز اس کا جو جس کے پاس ہیں, اور یہ کن کن میں جو ڈیٹس ہیں کیا پڑی ہیں. اسی طریقے سے آپ دوسرے میٹرز بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. تو جو میٹرز آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ آپ آرام سے اس کے ذریعے لسٹ دیکھ سکتے ہیں. یہ میں نے گارڈین کیسز نکالے ہیں, اور یہ گارڈین جج کے پاس کون کون سے کیسز ہیں, اس میں کیا ڈیٹ ہے, وہ تو جتنی آپ کے پاس معلومات ہیں, آپ اس معلومات سے کہ آپ کے پاس معلومات ہے کہ کس نے کیا یا کس کے خلاف ہوا, اس کا نام یہاں لکھ کے وہ میں بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیٹیگری کون سی ہے, اس میں کس کیٹیگری میں آتا ہے, وہ آپ کر سکتے ہیں. تو وہ آپ وہاں سے کیس آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیس ہے, یہ نمبر ہے اس کا, یہ سول ریویژن ہے, یہ جج صاحب کے پاس ہے, اور اس میں ڈیٹ کون سی پڑی ہے. تو یہ مقصد تھا کہ آپ کے پاس اگر آپ فرض محال آپ کے پاس کاز لسٹ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسز میں کی کاز لسٹ دیکھ رہے ہیں کہ فلاں ڈیٹ کو کون کون سا, اچھا اب چاہے آپ کو جج کا نام بتائے تو آپ آسانی سے یہاں نام بھی ٹائپ کر کے جج کا, ضروری نہیں کہ آپ پورے ججز تلاش کریں. آپ کہتے ہیں جی کہ میں لسٹ دیکھنا چاہ رہا ہوں, تو آپ یہاں سے لسٹ بھی اب یہ آ جائے گا. جی محترمہ ظاہرہ منظور ملک صاحبہ کی 13 مئی 2020 کو جو کیسز تھے وہ آپ کے سامنے آ گئے. اس میں
آئندہ ڈیٹ جو پڑی ہے وہ آپ کے پاس آ گئی، تو آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو کیسز پینڈنگ تھے 13 کی ڈیٹ میں وہ تمام آپ کے سامنے کیسز کی لسٹ آ گئی۔ 17 کیسز لگے تھے 13 مئی کو، اور اس میں کیا کون کون سے اس میں کیسز تھے، کیس نمبر، پارٹی نیم، کس نوعیت کا کیس تھا، نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ کون سی ہے، اور آئندہ کارروائی کیا ہے۔ تو آپ نے جج کی کاز لسٹ دیکھنی ہے کہ آئندہ تاریخ میں جج صاحبہ نے یا صاحب نے کون کون سے کیس سنے تھے اور اس میں کیا ڈیٹ ڈالی تھی، تو یہ بھی آپ ان کی کاز لسٹ اپنے دفتر میں بیٹھ کے، اپنے گھر میں بیٹھ کے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس سے بہت ہمیں سہولت ہو گئی ہے کہ ہم ایک پورے کیس کی ڈیٹس چیک کر رہے ہیں کہ اس ڈیٹ کو جو کیس ہوئے تھے اس میں کیا کیا ڈیٹس ہوئیں اور کیا کیا کارروائی ہے۔ یہ دیکھیں یہاں بحث کی معاملہ ہے، جواب دینا ہے، جواب دعویٰ آنا ہے، کسی میں سمن ہونے ہیں، کسی میں ایویڈنس ہونی ہے، یہ کس میں جن کیسز میں ایویڈنس ہونی ہے اس کا بھی انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ یہ کن کیسز میں ایویڈنس کے لیے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ کے پاس ایک میری طرف سے ایک رہنمائی تھی کہ ہم آن لائن موبائل پہ، لیپ ٹاپ پہ اس ویب سائٹ پہ جائیں گے، اس ویب سائٹ پہ جانے کے بعد ہم آسانی سے اس کو مکمل کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، اس کو لائک کریں گے۔ میں انشاءاللہ آپ اس کے علاوہ مزید قانونی ٹاپکس پر معلومات حاصل کر سکیں گے۔ میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ گزار ہوں کہ آپ نے ویڈیو دیکھی۔ مہربانی۔